بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کیڈٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا سیشن نعت سے متعلق ہے. آپ کے سبق میں جو حصہ نظم کے اندر پہلے ہم حمد پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد سبق ہجرت نبوی پڑھا گیا ہے اور ابھی ہم نعت تک پہنچے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ آپ تمام بچے، تمام طلباء، تمام کیڈٹس لیکچر کو بغور سنیں. جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے اسے پورا کریں اور ٹیسٹ کی مکمل طور پہ تیاری کریں تاکہ آئندہ ہفتے سے آپ اپنے ٹیسٹ کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. تو نعت کی طرف جانے سے پہلے، جیسا کہ ہر سبق سے پہلے آپ کو آگاہی دی جاتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے بارے میں تعریف کی جائے گی، تو اس کے بعد مسلمان ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے. لیکن آپ کی مدح اور تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. سابقہ انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کے لیے آمادہ کیا، اور انہیں کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی تو تمام لوگ ان کے ساتھ رہیں، ان پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، مسلمانوں نے جزیرۃ العرب کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی. اس وقت بھی کفار مکہ جو تھے، اس سے پہلے وہ آپ کو صادق اور امین کے طور پہ جانتے تھے. آپ کی شخصی شرافت اور دیانت اور امانت کی گواہی کفار بھی دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب نے آپ کی نعت لکھی، اشعار کی صورت میں لکھی. حضرت ابو طالب حضرت علی کے نعتیہ اشعار اور تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں. اسی طرح حضرت عباس کا نعتیہ قصیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب رسول نے آپ کی موجودگی میں نعت پڑھی. حضرت حسان بن ثابت کو منبر رسول پہ بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، جہاں پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، جس کے مشہور اشعار میں سے ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ ہی کوئی ایسا خوبصورت صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. ان کے بعد اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ہزاروں ایسے شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کیا اور بہت ہی کمال درجے میں نعت لکھی. اردو شاعری کا آغاز آج سے 400 سال پہلے ہوتا ہے باقاعدہ طور سے صاحب دیوان شعراء نے، جن میں ولی دکنی، قلی قطب شاہ، انہوں نے بھی نعتیں لکھی، اپنے دیوان میں شامل کی. اور اردو کے مشہور نعتیہ شعراء میں امیر مینائی، اعلیٰ حضرت
احمد رضا خان بریلوی، حسن رضا خان، ضیاء القادری، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری، حافظ مظہر الدین اور موجودہ دور میں حفیظ جالندری، حفیظ طائب، اعظم چشتی وغیرہ شامل ہیں۔ تو نعت کے اشعار کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اس سے پہلے نعت لکھنے والے شاعر حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، جو آپ کی کتاب میں بھی شامل ہے، وہ پڑھیں گے۔ کتاب کے آخر میں الفاظ معنی کی فہرست دی گئی ہے، آپ نے ان الفاظ معنی کو لکھنا ہے اور اس کے بعد انہیں دہرانا ہے، یاد کرنا ہے۔ حضرت امیر مینائی 1828 میں پیدا ہوئے اور سن 1900 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے اور علماء کے خاندان سے تھے، انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے اور شاعری میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں زیادہ تر نعت کو پہ توجہ دی اور نعتیں کثرت سے لکھی، اس لیے ان کا شمار نعت گو شعراء میں کیا جاتا ہے۔ تو باقی ان کے حالات زندگی یہاں سے آپ اپنی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی مشکل لفظ آپ کو دقت ہو سمجھنے میں تو وہ آپ کتاب کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ نعت کے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے۔ امیر مینائی کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں سے آراستہ ہے۔ ان کے نعتیہ اشعار میں بہت چاشنی ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے صبا جب تو مدینے سے آتی ہے، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبا سے کیا مراد ہے؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ہو کے آتی ہے، تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، تو محض صبح کی ہوا نہیں بلکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ شاعر کے نزدیک باد صبا صبح کی ہوا بہت خوش نصیب ہے جو مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہو کر آئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین جو ہیں وہ صبح کی اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں مدینے کے پھولوں کی مہک محسوس کر لیتے ہیں۔ دوسرے شعر میں آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چونکہ رحمت بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیے گئے، تمام کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندوں جانوروں سے بھی پیار تھا، تمام پرندے اور جانور آپ کو پہچانتے تھے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں پہ بھی دیکھا ہر مخلوق آپ ہی کا ذکر کر رہی ہے، اور پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں۔ میں نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی تو مجھے ان کی باتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملا۔ یہ خوش الحان پرندے، گانے والے پرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف اور ذکر کر رہے تھے، یعنی دنیا میں ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول ہے۔ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اگلا شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ آپ چونکہ ایک عاشق رسول تھے، اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اسے سوائے آپ کی ذات کے کسی اور چیز سے، دنیا اور آخرت کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔
اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر عمر بھر رہوں، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے۔ یہی میرا شوق، یہی میری تمنا ہے، میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی گزر جائے، مجھے موت بھی ادھر ہی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہونا، آپ کے در کی خاک بننا عاشقین کی آرزو ہے، اور انہیں اسی میں کمال نظر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خاک بن جائیں۔